اسرائیل اور غزہ کی جنگ میں فائر بندی کے معاہدے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ مشرق وسطی میں ایک نئے تاریخی دور کا آغاز ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خطہ اور دنیا 7 اکتوبر 2023 کے بعد پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس ایکسپلینر میں ہم حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والے ان تمام واقعات کا جائزہ لیں گے جنہوں نے مشرق وسطی کے سیاسی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تفصیلات کے ساتھ آسیہ انصر۔ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا کے کونے کونے میں محسوس کیے گئے۔ میرے خیال میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پچھلے 2 برسوں میں یہ خطہ اور پوری دنیا بدل گئی ہے۔ This is the historic dawn of a new Middle East. لیکن گہرے زخم آسانی سے نہیں بھرتے۔ 7 اکتوبر 2023 کے واقعات نے پورے مشرق وسطی کو بدل کر رکھ دیا۔ حماس نے اسرائیل پر اپنے غیر معمولی حملے میں تقریباً 1200 افراد کو ہلاک کر دیا، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے اور مزید 251 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ اسرائیل پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا جس نے اس خیال کو دفن کر دیا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی ناقابل تسخیر ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی فضائی حدود، ساحلی پٹی اور مشترکہ سرحد پر مکمل کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ فلسطین جو غزہ اور قرب اردن پر واقع ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے سن 1967 سے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر کے حملے کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کا رد عمل مشرق وسطی کو بدل کر رکھ دے گا۔ حماس کا اسرائیل پر حملہ یقیناً خطے میں ایک سلسلے وار رد عمل کا باعث بنا۔ جب اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے شروع کیے تو حماس کے حلیف گروہوں نے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے۔ لبنان سے حزب اللہ اور یمن سے حوثیوں نے اسرائیل پر حملے کیے۔ یہ تینوں گروہ ایران کے خود ساختہ مزاحمت کے محور کا حصہ ہیں جنہیں اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اسرائیل ایک رنگ آف فائر میں رہ رہا تھا جہاں ہر طرف ایرانی حمایت یافتہ گروپ تھے۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ صرف روک تھام کا طریقہ اب کام نہیں کر رہا۔ اسرائیلی فوج اس مقصد کے ساتھ غزہ میں داخل ہوئی کہ اس نے یرغمالیوں کی رہائی کروانی ہے اور حماس کو مکمل ختم کرنا ہے۔ پہلے 3 مہینوں میں غزہ میں 20,000 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اعداد و شمار حماس کے زیر انتظام صحت کے محکمے کے ہیں جنہیں اقوام متحدہ قابل اعتبار سمجھتا ہے۔ اسرائیل نے حماس، حزب اللہ اور یمن کے حوثیوں کے راکٹ حملوں کے باوجود غزہ میں فوجی کارروائی جاری رکھی۔ جنگ شروع ہونے کے تقریباً 1 سال بعد اسرائیل نے لبنان میں اپنے ایک خفیہ ہتھیار کو چلا دیا۔ حزب اللہ کے اراکین کے زیر استعمال ہزاروں پیجر اور واکی ٹاکیز اچانک پھٹ گئے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز کو خفیہ طور پر ناکارہ بنا دیا تھا۔ واکی ٹاکیز پر حملے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس طرح کی ذاتی نوعیت کی ٹارگیٹنگ نے بہت برا اثر ڈالا۔ اس نے حزب اللہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کے لیے دوبارہ سنبھلنا بہت مشکل ہوگا۔ کچھ دنوں بعد حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کو بیروت میں ایک فضائی حملے میں ہلاک کر کے اسرائیل نے اس بات کو یقینی بنا لیا کہ ایران کے حامی گروہوں میں سب سے مضبوط گروپ کو کمزور کر دیا۔ اس کے بعد پڑوسی ملک شام میں باغی گروہ حزب اللہ کے بڑے اتحادی بشار الاسد کے خلاف متحرک ہو گئے۔
حزب اللہ کے گرنے کے بعد شام نے اپنے بڑے حمایتیوں میں سے ایک کو کھو دیا، اور اسی طرح حزب اللہ کی کمزوری نے ایران کو بھی کمزور کیا، جو اسد حکومت کا ایک بڑا حمایتی تھا، اور اچانک ایک ایسی حکومت جسے پہلے ہی کمزور سمجھا جاتا تھا، اس کے ارد گرد اسے سہارا دینے والے لوگ نہ رہے۔ 24 برسوں بعد بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، جس کے اثرات شام سے باہر بھی محسوس کیے گئے۔ ترکی، جس نے شام میں باقی گروہوں کی حمایت کی تھی، اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد خطے میں روس اور ایران ایک دیرینہ اتحادی سے محروم ہو گئے، اور ایران کی طاقت کا توازن خراب ہو گیا۔ اسرائیل اور ایران برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف خفیہ طریقوں سے لڑتے رہے ہیں، لیکن دونوں نے کبھی ایک دوسرے پر براہ راست حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ صورتحال اس وقت بدلی جب اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کے علاقے پر بار بار حملے کیے، اور پھر جون 2025 میں اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ کچھ دن بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا قدم اٹھایا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کی اہم یورینیم انریچمنٹ کی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو پہنچنے والے نقصانات ابھی تک واضح نہیں، لیکن اس نے ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کو روک دیا۔ اس حملے نے واضح پیغام دیا کہ امریکہ آج بھی ایک عالمی طاقت ہے جو مداخلت کے لیے تیار ہے۔ 7 اکتوبر سے پہلے یہ سوچ تھی کہ امریکہ شاید اب مشرق وسطی سے دور ہو رہا ہے اور خطے میں دوسری طاقتوں کے لیے جگہ بن رہی ہے، لیکن 7 اکتوبر کا حملہ، غزہ کی جنگ اور خطے میں پیش آنے والی تمام صورتحال نے امریکہ کی توجہ واپس مشرق وسطی پر مرکوز کر دی۔ جیسے جیسے اس تنازع نے طول پکڑا، اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ایک تنظیم اس نتیجے پر پہنچی کہ غزہ سٹی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں قحط پھیل گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک اور کمیٹی نے الزام عائد کیا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ فلسطینی عوام کو اجتماعی سزا دینا اور غزہ کی منظم تباہی کسی صورت جائز نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل نے قحط کی تصدیق کو سراسر جھوٹ قرار دیا اور نسل کشی کی رپورٹ کو جھوٹی کہہ کر مسترد کر دیا۔ اسرائیل پر جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن اسرائیلی فوجی مہم پر غم و غصے میں اضافہ ہوا اور عوامی رائے میں بڑی تبدیلیاں آئیں، جس کے نتیجے میں مزید ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے دنیا کے اکثریتی ممالک میں شامل ہو گئے۔ ان میں برطانیہ اور فرانس بھی شامل تھے۔ Je déclare formally recognizes the state of Palestine. L'État de Palestine. Of course there will be many who say ظاہر ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ صرف علامتی ہے، لیکن میرے خیال میں علامتیں بھی اہم ہوتی ہیں، کیونکہ جب کچھ ریاستیں یہ قدم اٹھاتی ہیں تو اس سے عرب ممالک اور دوسرے ملکوں کے لیے حماس کو جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنا آسان ہو جاتا ہے۔ قطر جنگ بندی کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا۔ حماس کی سیاسی قیادت وہاں قیام پذیر ہے، اور قطر امریکہ کا ایک اہم اتحادی بھی ہے، جہاں مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ واقع ہے۔ لیکن اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے دفاتر کو نشانہ بنایا تو خدشہ تھا کہ امن کا عمل رک جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ میرے خیال میں اسرائیل کا دوحہ میں حماس کے دفاتر پر حملہ اس جنگ کے خاتمے میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ جنگ کو روکنا ہوگا۔ حماس بھی سخت دباؤ میں تھی کیونکہ امریکی صدر نے اسے مکمل تباہی کی دھمکی دی تھی۔ امریکہ اور قطر کی قیادت میں جنگ بندی کی سفارتی کوششیں تیز ہو گئیں۔ مصر اور ترکی، جو دونوں جغرافیائی اور سفارتی طور پر اس تنازع پر اثر انداز ہو سکتے تھے، وہ بھی آگے بڑھے۔ The role of regional actors cannot be understated. Qatar as well as Egypt. خطے کے ممالک کا کردار بہت اہم رہا۔ قطر، مصر اور ترکی نے حماس کو مذاکرات پر آمادہ کرنے
اور ٹرمپ کی تجویز پر غور کروانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ the Trump proposal seriously. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہوا۔ یہ اس تنازع میں ایک اور اہم سنگ میل تھا جس نے اسرائیل کی سیکیورٹی کی پوزیشن کو مضبوط تو کیا لیکن اس کی ساکھ کو نقصان بھی پہنچایا۔ اسرائیل کی فوجی حکمت عملی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اسے عالمی اور علاقائی سطح پر سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آج اسرائیل پہلے سے کہیں زیادہ تنہا ہو گیا ہے۔ Israel is more isolated today than it has been in decades. غزہ میں مبینہ جنگی جرائم کے الزامات میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآو گالنٹ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونا اسرائیل کے بین الاقوامی مقام کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ نیتن یاہو نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کو یہود مخالف قرار دیا۔ حماس کے فوجی سربراہ محمد دیف کے خلاف بھی وارنٹ جاری کیا گیا، حالانکہ وہ غزہ میں ہونے والے فضائی حملے میں مارے جا چکے تھے۔ I think that this conflict has also اس تنازع نے ایک بار پھر انٹرنیشنل لاء کی طرف توجہ دلائی، اگرچہ بہت سے لوگ مایوس ہیں کہ یہ قوانین غزہ میں ہونے والے مظالم کو نہیں روک سکے۔ that they were seeing happening in Gaza. غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 68,000 افراد مارے جا چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 وہ دن ہے جس کا سایہ اسرائیل اور پورے مشرق وسطیٰ پر طویل عرصے تک رہے گا۔ The trauma of this past 2 years will پچھلے 2 سالوں کا یہ صدمہ معاشرے میں اور ان خاندانوں میں جو بہت بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں یقینی طور پر ہمیشہ موجود رہے گا۔ In the region, their lives will never be the same after خطے this. کے لوگوں کے لیے اب زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ لوگ نہ صرف اسرائیل فلسطین کو نئے انداز میں دیکھ رہے ہیں بلکہ بین الاقوامی اداروں، بین الاقوامی قانون اور پورے عالمی نظام کو بھی نئے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔